خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا۔ اس وقت یسوع اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا، اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور یہودیہ اور یروشلم اور سور اور سیدون کے ساحل سے لوگوں کا بڑا ہجوم بھی تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں پر نظر کر کے کہا کہ مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، کیونکہ سیر کیے جاؤ گے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، کیونکہ ہنسو گے۔ مبارک ہو تم جب ابن انسان کی خاطر لوگ تم سے کینہ رکھیں اور تمہیں خارج کر دیں اور ملامت کریں اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ ڈالیں۔ اس دن خوش ہو اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ تم بھوکے ہوگے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو گے۔ بڑے واضح طور پر سنا کہ خدا یسوع مسیح مچھیروں کا چناؤ کرتا ہے، مچھلی پکڑنے والا۔ اور جب وہ یسوع کے جلال کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کہنے پر ہی انہوں نے جال ڈالا، تو اتنا بڑا غول انہوں نے پکڑا، اور وہ جان کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو گئے۔ اور دیگر لوگ بھی یسوع کے معجزے دیکھ کر، اس کی تعلیم کو سن کر، سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ اس یہ لکھا ہے، اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت۔ پھر رسول بھی، اور وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، مبارک ہو تم جو غریب ہو۔ انہیں تسلی دیتا ہے، انہیں بھروسہ دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ مبارک ہو تم۔ اور اسی تناظر میں آگے وہ بڑھتے جاتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے گزارتے ہیں۔ توما رسول جو پاک و ہند میں منادی کے لیے آیا، جب اس نے اپنی منادی کا آغاز کیا تو ایک بادشاہ نے، کیونکہ وہ بہت بڑا انجینئر آپ کہہ سکتے ہو ہمارے لفظوں میں، بلڈنگز کو بنانے کا بڑا خیال کرتے ہیں، کسی نے ان کا نام دیا، ہو گیا ان سے پیسے لے کے بادشاہ سے وہ غریبوں کی مدد کرتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا۔ کسی نے شکایت کی کہ بھئی یہ تیرا پیسہ کہاں گیا؟ اس نے سے کہا تمہارے لیے ایک اتنا نفیس اور منفرد اور اچھا گھر بنا رہا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ اور اسے رویا میں وہ گھر، آسمانی گھر، روحانی گھر جو اس کے لیے آسمان پر تیار ہو رہا تھا، اسے نظر آیا۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ اس کی دولت جو ہے وہ غریبوں کی مدد کے لیے، بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کیسے اس بات کو وہ شاگرد جو ہے، جو یسوع نے آج کی انجیل مقدس میں انہیں سکھایا، وہ سمجھا اور اس کو جانا کہ اس دنیا کی دولت جو ہے وہ انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی کا وارث نہیں بنا سکتی، وہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں بنا سکتی۔ یہ دولت یہاں کی اور یہی رہ جائے، اور بے شمار مثالیں ہیں دور حاضرہ میں، بہت ساری بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر آپ ایک ایک کو بھی دیکھیں تو بڑے واضح طور پر یہ الفاظ اوپر کا سامنے آئے۔ انسانی فطرت دیکھ لیں، دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، دنیا کی یا یسوع کی، خدا ایک ہی چننا، دنیا کی۔ میں 2005 میں شری لنکا میں تھا تو مجھے موقع ملا ایک اسپیشل ہاؤس سسٹر سے بات وہاں جانے کا۔ وہاں ایک شخص نے ایک کہانی بتائی کہ بہت امیر شخص تھا اس شری لنکا میں، بڑی دولت، دوسرا ریچسٹ کہہ سکتے ہیں، دوسرے نمبر پر امیر ترین شخص، اور اس کے ذیل میں یہ بیٹھ گیا خوف کہ میری اولاد، یہاں تک کہ میری اپنی بیوی دولت کے لیے مجھے مار دے۔ وہ ڈرتے کھانا بھی نہیں کھاتا، کھانا ہی چھوڑ دیا اس خوف سے، اپنی بچوں پر بھروسہ نہیں رہا، اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں رہا، اور اسی خوف و ہراس میں وہ زندگی بسر کہ ہر کسی سے ڈرتا رہا۔ اور لکھتا ہے کہ جو اتنا امیر شخص تھا وہ بھوکا ہی مر گیا اسی ڈر سے کہ میری دولت کوئی چرا کے دے گا، اسی ڈر سے بھوکا اس دنیا سے چلا۔ آج کل چلو 2-3 سال پہلے یہ پوسٹ بڑی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈالرز کے بھرے ہوئے بیگ لے کر قبرستان کی طرف جا رہا تھا، تو وہ آگے لکھا ہوا تھا کہ دولت یہاں لانا ممنوع ہے، منع ہے، یہ یہاں نہیں چلتی، دولت یہاں نہیں چلتی۔ قبرستان میں کبھی بھی اتنے جنازے کیے ہیں میں نے بھی، اور کتنے آپ لوگوں نے بھی اٹینڈ کیے ہوں گے، کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی دولت ساتھ لے کے گیا ہو؟ کیا نہیں، صحیح نہیں لے کے گیا۔ وہ شخص جو اپنے کپڑے بڑے نفیس بناتا رہا اور جس پر سروٹے بھی نہیں پڑنے دیتا تھا، وہ بھی گھر کے گھر ہی رہ جاتے ہیں۔ جوتے جو بڑے چاؤ کے ساتھ اس نے بنائے ہوتے ہیں، پالش کرنے ہیں ڈیلی، وہ بھی ادھر کے ادھر ہی رہ جاتے، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ تو پھر دولت کی کیا قدر ہے؟ دولت کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی۔ اور بڑی مثالیں، اسکندر اعظم جو دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، کہا کہ جب اس نے آخر میں کہا کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اٹھائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو کہ یہ بیسٹ ڈاکٹر بھی مجھے نہیں بچا سکے۔ صحیح، ساری دولت میرے راستے میں بچھا دی جائے اور میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر خالی ہونے چاہیے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ بیسٹ ڈاکٹر مجھے نہیں بچا سکے، یہ دولت نہیں بچا سکی، اور اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ میں دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، میں دنیا کو جیتنے نکلا تھا، اب میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، خالی ہاتھ۔ کتنی مثالیں ہیں اور بھی
مسیح میں میرے عزیز کہ بار بار ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ہم اس دنیا میں دنیا کے ہیں یا یسوع کے۔ اس لیے یسوع نے کہا مبارک ہو تم جو غریب کے پاس کچھ بھی نہیں دنیا کی نظر میں، لیکن وہ سب سے امیر ترین شخص ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس یسوع ہے، اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس برکات اور فضائل ہے۔ اس لیے کسی نے خوب کہا غریب کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن کلیسیا کو دینے کے لیے، چرچ کو دینے کے لیے اور کاہن و خادمین کو دینے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ فراخ کے لیے سنجیدگی، شاید آپ کے لیے ان کے پاس کچھ ہے۔ یہ بے شمار مثال۔ تم مبارک ہو تم جو غریب ہو، مبارک ہو تم جو بار بار یہ کہہ رہا، مبارک ہو تم جو غریب، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا، اس لیے بار بار انہیں مبارک کہتا ہے۔ اور افسوس کن پر کر رہا ہے؟ دولت مند پر، مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو۔ یہ بار بار یہ انجیل مقدس میں لکھا ہے، اور یسوع بار بار اس تعلیم دیتا، یہ ابھی اپنے شاگردوں کی تربیت کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ تم لوگوں نے سب کچھ چھوڑا ہے اور میری پیروی کی ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ جو اختیار مجھے ملا ہے وہ تمہیں ملے گا، جو مشن مجھے ملا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ جس سلطنت کو میں قائم کرنے کے لیے آیا ہوں وہ تم کرو گے۔ وہ سلطنت کیا؟ آسمانی بادشاہی، اور آسمانی بادشاہی کے وارث وہی ہوں گے جو غریب ہیں، دل کے غریب ہیں۔ یہ مبارک بادیاں آج ہمارے سامنے یہ جو رکھی گئی ہیں، یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہمارا بھروسہ صرف خدا پر ہونا چاہیے، جیسے آج کی پہلی تلاوت میں بھی لکھا کہ تمہارا بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے، خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انسان پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، جو سب کچھ دینے والا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، ہر ایک چیز کو مہیا کرنے والا خدا ہے۔ ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور آنے والی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اس دنیا یہاں سب کچھ ایسے ہی رہے گا، اور صاف کیا جائے گا ہمارا ایمان اور اچھے اعمال، اور جو ہم نے یسوع کی پیروی کرنے کے لیے کہا وہ خدا ہمیشہ غریبوں میں سے کچھ چنتا ہے، ہمیشہ۔ بائبل مقدس داؤد بادشاہ کی مثال لے لیں، وہ بھی ایک چرواہے کا بیٹا تھا، بھیڑ بکریاں چرا کر جو گزارا کرتا، وہ ان میں سے اور جن کا بھروسہ رہا انہوں نے سب کچھ چھوڑا۔ ابراہیم کی مثال لے لیں، نوح کا بھروسہ بھی خدا پر رہا، اور بھی صبر ایوب، جبھی جو سب ان کا بھروسہ بھی، ایوب کا بھی اس پہ رہا، خدا پر بھروسہ رہا، خدا پر کہ وہی سب کچھ دینے والا، اس کے بھروسے پر کبھی بھی نہیں وہ گھبرایا، کبھی نہیں وہ ڈرا، اور وہ خدا پر بھروسہ رکھ کے آگے چلتا ہے۔ بے شمار مثالیں، جیسے پچھلے دوار بھی ہم نے سنا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور اس کی پیروی کی، کیونکہ وہ یسوع پر بھروسہ کر، یسوع پر ایمان لے آئے، اور یسوع کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس لیے وہ آج کہہ رہا ہے مبارک ہو تم۔ مبارک اگر آپ لطینی زبان میں اس کا مبارک بادی کا بیاٹیٹیوڈ کا اگر مطلب دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی، خوش، یعنی کہ مبارک، خوش ہو تم، خوش نصیب ہو تم
جو غریب ہو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے مجھ پر ایمان رکھنے کے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے میرے اور میرے آسمانی باپ پر بھروسہ رکھنے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے نام سے، میرے باپ سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ تم کو عطا کرے گا۔ یہ بھروسہ دے رہا ہے، یہ ایمان دے رہا ہے، یہ تربیت دے رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھو، جو سب کچھ خلق کرنے والا ہے، جو خالق اور مالک ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔ وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کسی چیز کی۔ خدا پر بھروسہ رکھنا، ایمان کے ساتھ اس کے پیچھے چلنا، ترک کر ہمیں خوشحال زندگی گزارنے کی ترغیب دے۔ ہم اس پر بھروسہ رکھیں۔ یہ خوبصورت آیات اور انجیلی اقتباس یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم یسوع کو دل سے قبول کریں، اس دنیا کی فکر نہ کریں بلکہ اس کی فکر کریں۔ اور اس دور میں بڑا مشکل ہے اس بات کو بیان کرنا جو یسوع کہہ رہا ہے، جہاں ہر ایک شخص جو ہے وہ دولت مند ہونا چاہتا ہے۔ بہت چند ایک لوگ ہوں گے، شاید کوئی عزت کی خاطر بھی جی رہا ہو، زیادہ تر لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں۔ اس گہما گہمی میں جہاں شخص امیر ہونا چاہتا ہے، دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو انسانیت بھول جاتے ہیں، دولت کی خاطر انسانیت بھول جاتے ہیں، اخلاقیات بھول جاتے ہیں، عزت و احترام بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، وہ ان کو صرف اور صرف اپنی دولت کی فکر ہوتی ہے۔ اس دور میں یہ کہنا مبارک ہو تم جو غریب ہو، بڑا چیلنجنگ موضوع لگتا ہے۔ جہاں شخص ہے صبح سے لے کے شام تک کسی فکر و تردد میں رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لے، کچھ نہ کچھ بہتر کر لے، اور کتنی اور بہت سارے غلط راستے اپنائے جا رہے ہیں دولت حاصل کرنے کے، بہت سارے راستے اپنائے جا رہے ہیں، اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں عزت و نفس کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ دوسروں کی زندگی خراب ہو جائے ہمیں دولت مل جانی چاہیے۔ آپ سنتے ہیں نا، یہ ارد گرد ہمارے لیے ماحول چل رہا ہے، دولت کی خاطر میں نے کہا انسانیت کو بھول گئے، انسانیت پہ درس ہے۔ تو مسیحی ایمان کی بات میں بات نہیں کروں، لیکن اس سے پہلے انسانیت ہی بھول چکی۔ دور حادثہ، بہت سارے افراد، چلیے دور حادثہ میں اگر ہم اپنے ملک کی ہی مثال لے لیں تو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے، اس میں اتنے وسائل اور اتنا کچھ ہے کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، ایک شخص بڑی خوشحال زندگی، لیکن چند ایک لوگوں نے اسے یرغمال بنایا ہوا ہے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے، ہاسپٹلس میں چلے جائیں، میڈیسن کی کمی، لوگ میڈیسن علاج نہیں کروا پا رہے، سڑکوں پر دیکھ لیں بھکاریوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کھانے پینے کی قلت نظر آ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں فراخ دلی نہیں، احساس نہیں، فکر نہیں، ہر کوئی اپنی ذات کا سوچتا ہے۔ اور میں نے اس لیے پہلے ہی اتنی مثالیں دے دی ہیں کہ کچھ بھی صاف نہیں ہے۔ اور اس دور میں اس سارے المیہ میں ہم مسیحیوں کو مسیح خداوند یہ چیلنج دے رہا ہے کہ تم مبارک ہو، تم دولت کی فکر نہ کرو، اس دنیا کی فکر نہ کرو، اس دنیا کے ہوکے نہ رہو، بلکہ اپنے اعمال سے، اپنی اچھائیوں سے، اپنی اچھی نیک نیت اور فراخ دلی سے دوسروں کو پیار کرو، احساس کرو ان کا۔ اس لیے اس نے کہا اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو۔ ہمیں یہ پیغام دیا جائے، اگرچہ کہ ہم مٹھی بھر ہیں،
ہمیں اچھی راست باز اور پاکیزہ اور فراخ دل زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ یسوع کے پیروکار یسوع ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم یسوع پر بھروسہ رکھیں، اسی سے مانگیں، وہی ہمیں ہمت اور طاقت دے گا اور وہی ہمیں عقل دانائی دے گا تاکہ ہم غریبوں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے اپنی روٹی توڑیں۔ یہ ہے آج کا پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے کہ ہم اس دنیا کی بلکہ آنے والی زندگی کی فکر میں رہیں، اس پر بھروسہ رکھیں جو ہمارا خدا ہے، جس نے ہماری خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا۔ ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور جس عظیم مشنری کی محنتوں اور مشقتوں سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ اس چرچ میں بیٹھ کر اور اس کالونی میں بیٹھ کر خدا کا شکریہ ادا کر سکیں، وہ بھی یہی سکھاتا ہے، تعلیم و تربیت، مسیح ایمان۔ بڑی مثالیں میں نے سنی کہ جب کبھی کوئی نوجوان رحلت کر جاتا تو فادر جی بار بار روتے اور ماتم کرتے تھے، جوان شخص چلا گیا، اس نے تو بہت کچھ کرنا تھا، اس نے بہت کچھ کرنا، یہ ان کی فکر و تردد، اور ہمیں ان کی کچھ اچھائیوں کو اپنانا چاہیے جیسے انہوں نے۔ اور آج کی انجیل مقدس کے مطابق ہمیں حلیم اور فروتن بننے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کے نام کو جلال دے سکے۔ تو آئیں ہم دوسروں کا احساس کریں، دوسروں کا خیال کریں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کوئی ایسا بچہ تو نہیں جس کی تعلیم و تربیت صرف دولت کی وجہ سے نہیں ہو رہی، پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی، تو میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کا خیال کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان کے گھر میں روشنی لا سکتا ہوں، علم کی روشنی لا سکتا ہوں؟ آئیں مل کر یسوع کے اچھے کاموں کو دنیا میں عام کریں تاکہ خدا ہمیں مبارک کہہ سکے۔